الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جڑا مسا ہے روڑ اندر جڑا مسا ہے روڑ اندر وچ بیان رہاوے رونا دل دی پہل اتارے تے نہ اٹھے یار آوے یاد خدا وچ رومن والا یاد خدا وچ رومن والا کدی دوزخ وچ نہ جاوے. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں،
قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیات مقدسہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمہ پڑھنے کے بعد جو زندگیوں میں انقلاب آتا ہے، جو انسان کی زندگی کے اندر انقلاب آتا ہے، وہ انقلاب بھی بڑا بے مثال ہوتا ہے۔ یہ کلمہ اپنے اندر بہت بڑی طاقت رکھتا ہے۔ یہ کلمہ انسان کو اپنوں سے بیگانہ کر دیتا ہے، اور یہ کلمہ بیگانوں کو اپنے قریب کر دیتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا اپنے ابو سے کہنے لگا کہ اے ابو جان، جب میدان بدر میں جنگ ہوئی تھی تو آپ میری تلوار کی زد کے نیچے تھے، میں نے آپ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر تو میری تلوار کی زد کے نیچے ہوتا تو میں تجھے ضرور قتل کر دیتا، کیونکہ اس وقت تیرا شمار دشمنان اسلام کے میں شمار ہوتا تھا۔ تو یہ کلمہ بہت بڑا انقلاب لاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کے تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ متقی ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، پرہیز کرنے والے ہیں۔ ایمان والا وہ ہے جو تقوی اختیار کرے، جو گناہوں سے بچے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایک اور جگہ میں اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ کے وہ دوست ہیں جو ایمان لائے ہیں، اللہ کے دوست ہیں وہ جو ایمان لاتے ہیں، یعنی جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ انہیں سب سے پہلا جو انعام عطا فرماتے ہیں، اللہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لاتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ تو کتنا بڑا انعام ہے ایمان والوں کے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے متقین کو۔ اور ایک اور جگہ
جگہ پہ اللہ فرماتا ہے اعدت للمتقین، اللہ فرماتا ہے وعدہ ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت۔ تو متقی اللہ کو بڑا پسند ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایک تو تقوی اختیار کرو، اور دوسرا وکونوا مع الصادقین، جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ مل جاؤ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے، اللہ کے رسول نے، اللہ کے پیغمبر نے سچ والوں کا ساتھ دینے کا کہا۔ اگر دنیا کے اندر سچ والے نہ ہوں، اگر دنیا کے اندر سچے لوگ نہ ہوں، تو اللہ پاک قرآن پاک پیشاب ہی نہ فرماتے۔ تو نبی، پیغمبر اور رسول جو دنیا میں تشریف لائے ہیں، ہر ایک نبی نے اپنے اپنے زمانے میں دعوت دی اور وہ چلے گئے، اور یہ ایسی دنیا تک اللہ نے نبوت کا سلسلہ بات کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا آخری پیغمبر بنایا، اپنا آخری رسول بنایا۔ ما كان محمد نبا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، اللہ نے اپنے نبی اور پیغمبر کو آخری رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں، لیکن اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سہتی دنیا تک اللہ والے موجود رہیں گے، اللہ کے ولی موجود رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو ایمان والے ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے دوست قیامت والے دن لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غمگین ہوگا۔ تو اللہ کا دوست ہونا، سچا ہونا کتنی بڑی اعزاز کی بات۔ اور اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی انسان کا پرسان حال نہیں ہوگا، جب ہر نبی، ہر ولی، ہر غوث اور اقبال سارے نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، تو اس عالم کے اندر اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ان پر کوئی غم نہیں ہوگا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ پریشان ہوں گے۔ تو بھائیو، اللہ پاک نے دنیا کے اندر ہمیں مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے، اور مختصر وقت کے اندر ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے مالک کو راضی کرنا ہے، اپنے مالک کو خوش کرنا ہے۔ یاد رکھو، کوئی بندہ اپنی محنت سے، اپنی عبادت سے، اپنی ریاضت سے، اپنے طریقے سے اللہ کا نبی نہیں بن سکتا، لیکن اپنی محنت سے، ریاضت سے، عبادت سے انسان اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اللہ کا متقی بندہ بن سکتا ہے۔ تو اللہ پاک نے دنیا کے اندر اسی لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اپنے مالک کو خوش کر کے آ جائیں۔
اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ موت کے بعد انسان کے لیے کامیابی یہ ہے کہ وہ جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے، یہ بڑی کامیابی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ فرماتے ہیں اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو جائے اور دوزخ سے بچ جائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا دھوکے کا گھر ہے، دنیا دھوکے کا گھر۔ یہ دنیا تو اللہ نے عارضی بنائی، تو یہاں پہ کامیابی اگر چاہتے ہیں، آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ نیک اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نیک اور سچے لوگوں کے ساتھ ہونے سے، ان کا ساتھ دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا اعلیٰ مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک غزوہ خیبر کے موقع پر ایک حبشی کالے رنگ والا، اس کے جسم سے بھی بدبو آ رہی تھی، پوچھتا ہے کہ یہ خیمہ کس کا ہے اور تم لوگ یہاں پر کیوں آئے ہو؟ انہیں بتلایا گیا کہ ایک اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، وہ آئے ہیں اور یہ خیمہ ان کا ہے۔ اور اس کے ذہن میں ایک بہت بڑا تصور تھا کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کے آگے پیچھے ہنڈو بچوں کے نعرے لگانے والے ہوتے ہیں، تو یہ سادہ سا خیمہ ہے۔ اور خیمے میں وہ داخل ہوا تو اللہ کے پاک پیغمبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ آپ کیا دعوت دیتے ہیں، آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے اس کو دعوت دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ اللہ کی توحید کا اقرار کر لیتا ہے، میری رسالت اور نبوت پر ایمان لے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ کے پاک پیغمبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، تیرے بدبودار جسم کو خوشبو میں معطر کر دیا جائے گا۔ تو وہ کہنے لگا پھر مجھے کلمہ پڑھا دیتے۔ اور اس وقت اس کے پاس بکریاں تھیں، اور جو اس کے مالک یہودی کی تھی، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے پہلے امانت والے کو امانت واپس کر دو۔ اللہ کا حکم ہے نا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ جنگ کی حالت میں بھی اللہ کے پاک پیغمبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی بکریاں واپس کر دو۔ اب اس نے وہ قلعہ خیبر کی طرف بکریوں کو واپس کیا تو کہنے لگا اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر، میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ اس وقت ایسے وقت میں مسلمان ہوا تھا جو نماز کا بھی وقت نہیں تھا، تلاوت کا کوئی ایسا وقت نہیں تھا جس میں عبادت ہو سکے، نہ
کوئی ایسی عبادت نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر سے کہنے لگا میرے کیا حکم ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا اس وقت ایک عبادت ہو رہی ہے جو تلواروں کے سائے میں ہو رہی ہے۔ کس کے نیچے ہو رہی ہے؟ تلواروں کے سائے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر، اگر میں لڑتے لڑتے قتل ہو جاؤں تو پھر میرے ساتھ کیا بنے گا؟ اس نے صرف فقط کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس نے کوئی عبادت نہیں کی ہے، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ کوئی اور ایسی عبادت کی، فقط ایمان لایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا تھوڑی دیر میں۔ شام کا وقت ہے، آپ علیہ السلام تشریف لے جایا کرتے تھے میدان جہاد میں، تو سارے صحابہ ایک میت پہ ایک لاش پہ کھڑے ہیں، پتہ نہیں چل رہا یہ مسلمان ہے یا کوئی کافر ہے۔ آپ علیہ السلام نے کو دیکھا، میرے آقا نے اس کے ایمان کی گواہی دی، اللہ، اس کے ایمان کی میرے آقا نے گواہی دی کہ یہ تو مسلمان ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا یہ میرا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ میرا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے اس کو فرشتے غسل دے رہے ہیں اور اس کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ تو صحبت کا کتنا بڑا اثر ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ سچے لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جانا، تو نیک لوگوں کے ساتھ ہو جانا، ان کی صحبت میں بیٹھنا کتنا بڑا فائدہ دیتا ہے۔ اسی نے کہا تھا نا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت و بیریا، 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے کہ ایک لمحہ ایک گھڑی کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھ جانا، جو انسان کو کتنا بڑا فائدہ دیتی ہے، کتنا بڑا مقام دیتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب یا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر جنگل میں تشریف لے گئے تو ایک چرواہا کو دیکھا جو جنگل کے اندر بکریاں چرا رہا۔ آپ نے اس سے کہا آؤ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھا لو۔ وہ کہنے لگا میرا تو روزہ ہے۔ آپ حیران ہوئے کہ اتنی سخت گرمی ہے اور بکریاں چرا رہا ہے اور اس حالت میں اس نے روزہ رکھا ہوا۔ تو آپ نے بطور امتحان کے اس کو کہا کہ میاں اس طرح کر، اس میں سے ایک بکری ہمیں بیچ دے تاکہ ہم اس کا دودھ پیئیں گے، اس کو ذبح کر کے کھائیں گے۔ تو وہ کہنے لگا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں تو میرے مالک کی ہیں۔ آپ نے کہا اس طرح کر، یہ بکری ہمیں بیچ اور اپنے مالک کو کہنا کہ میری بکری جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا۔ یہ تو اکثر جنگلوں میں ہوا کرتا ہے، تو اس کو کب پتہ چلے گا؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میری بکری جو بھیڑیا کھا گیا۔ تو وہ کہنے لگا فَإِنَّ اللَّهَ، بڑی ساز سے دل کی ہتھیلیوں سے، دل کی ہتھیلیوں سے کہنے لگا فَإِنَّ اللَّهَ، فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ کہاں ہے؟ میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا تو میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اس واقعے کو بھول
نہیں ہے۔ تو کہتا تھا جواب این اللہ این اللہ این اللہ۔ تو میرے بھائیوں، جنگلوں کے اندر رہنے والے، ریگستانوں میں رہنے والے، بیابانوں میں رہنے والے، صحراؤں میں رہنے والوں کے لیے کس چیز نے آمادہ کیا تھا؟ یہ تقویٰ انہیں کیوں نصیب ہوا تھا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہے۔ حاتم طائی کی بیٹی جب قید ہو کر کے آتی ہے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر اس کے ساتھ 2 صحابی نوجوان بھیجتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں کہ جاؤ نا، جا کر کے اس کو اس کے علاقے میں چھوڑ کے آؤ نا۔ جب حاتم طائی کی بیٹی گھر میں پہنچتی ہے اور اس کا بھائی دیکھتا ہے کہ میری بہن آ گئی ہے، کہنے لگا، دیکھتا ہے صحابیوں کو بھی دیکھتا ہے، بہن کو بھی دیکھتا ہے، کہتا ہے میری بہن بتلا تجھے یہ کیسے لائے ہیں، انہوں نے تیرے ساتھ کیا اختیار کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، او میرا بھائی، تو نے بھی ہماری اتنی حفاظت نہیں کی جتنی محمد کے صحابہ نے حفاظت کی ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ نوجوان، ریگستان کا علاقہ ہے، تو اس کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں۔ کس لیے؟ وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کے نبی کی صحبت ملی ہے۔ تجھے نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا، یہ بہت بڑی عبادت کی بات، انسان کی زندگی کو بنا دیتی ہے، انسان کی زندگی کو سنوار دیتی ہے۔ اگر ہم لوہار کی دکان کے پاس بیٹھے تو اس کی چنگاریاں ہمارے کپڑوں کو خراب کرتی ہے، ہمارے جسم کو خراب کر دیتی ہے۔ اسی طرح کسی عطر والی دکان پر بیٹھے تو اس کی ذرا سی خوشبو ہمیں معطر کر دیتی ہے۔ تو انسان اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھے، اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھے، حفاظ کے پاس بیٹھے، قرآن کے پاس بیٹھے، اچھی صحبت، اچھی لوگوں کے پاس بیٹھے۔ آج تو ہمارے اندر یہ تصور ختم ہو گیا نیکی کا۔ آج اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے کا تصور ختم ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں آج کل ہم اپنی ذات میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ ہمیں کسی دوسرے کا خیال تک نہیں ہے۔ ہم موبائل کی دنیا میں رہنے والے، موبائل کی زندگی میں کھو جانے والے، حتیٰ کہ ایک ہی گھر میں رہنے والے، ایک ہی آپس میں پیار محبت نہیں ہے، بات چیت نہیں ہے۔ کبھی والدہ کے پاس نہیں بیٹھے، کبھی بھائیوں کے پاس نہیں بیٹھے، کبھی والدین کے پاس نہیں بیٹھے، کبھی والدین کی صحبت میں نہیں بیٹھے۔ آج خیر و برکت کے دروازے کیوں بند ہیں؟ آج ہر بندہ کیوں پریشان نظر آتا ہے؟ آج ہر بندہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کسی وجہ سے پریشان، کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے۔ کہ اس لیے ہم پریشان ہیں کہ ہم نے اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ توڑ لیا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ توڑ لیا ہے۔ جو فحشہ عورت صرف کتے کو پانی پلاتی ہے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے، تو جو بندہ ان سے تعلق رکھے گا کیا اللہ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا؟ انہیں ہدایت نصیب نہیں فرمائے گا، انہیں مقام نہیں عطا فرمائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر یہ سچے لوگ، نیک لوگ، دیندار لوگ نہ ہوتے تو اللہ قرآن میں حکم نہ دیتا۔ مطلب اس کا یہی ہے کہ نیک لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، اللہ والے اس وقت بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ یاد آتا ہے،
کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ یاد آتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، اور نہیں تو مسجد کے اندر آ کر بیٹھ جایا کرو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مغرب سے عشاء تک مسجد میں اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1 سال کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ ابھی آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے صبر نیت کیا، مسجد میں داخل ہونے کے بعد اعتکاف کی نیت سنت عمل ہے، نویت سنت الاعتکاف، نویت سنت الاعتکاف۔ مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں ہیں۔ بسم اللہ کہنا آپ پر، اور بسم اللہ کہنا آپ پر درود پڑھنا، صلاۃ و سلام پڑھنا، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھنا، دایاں پاؤں مسجد کے اندر داخل کرنا اور دعا پڑھنا اور اعتکاف کی نیت کرنا۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے 5 سنتیں ادا کی۔ مسجد سے باہر نکلے، آپ نے 4 سنتیں ادا کی۔ بسم اللہ کہنا، آپ پر صلاۃ و سلام پڑھنا، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھنا، بایاں پاؤں مسجد سے باہر نکالنا اور دعا پڑھنا۔ یہ 2 سنتیں آپ نے۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اپنا خیال کرو، اپنے بیٹوں کا خیال کرو، اپنے بھائیوں کا خیال کرو، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو۔ کسی ایسی سوسائٹی میں اپنے بچوں کو نہ جانے دو جہاں پر آپ کے بچے، آپ کے بھائی خراب ہوتے ہو۔ انہیں کہنا ضروری ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اپنے بچوں کو بھی اللہ پاک فرماتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ قوا انفسکم، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر فرمایا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی دوزخ سے آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ دوزخ کی آگ سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، علماء کی صحبت میں بیٹھو، قرآن والوں کی صحبت میں بیٹھو، مسجد میں بیٹھو، اللہ کے گھر میں جاؤ، اللہ کے راستے پہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔